أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج ہمارے سبق کا عنوان ہے قرآن اور امم سابقہ۔ یعنی جو ہم سے پہلے امتیں گزر چکی، قرآن پاک ان کے حوالے سے کیا بیان کرتا ہے، اس حوالے سے قرآن کا اسلوب کیا ہے، قرآن کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، اور ان اقوام پر قرآن تبصرہ کرنے کے حوالے سے کیا کہتا ہے۔ عنوانات میں بھی یہی باتیں ہیں: سابقہ امتوں کے احوال، سابقہ شریعتیں اور ان کا حکم، نزول عیسیٰ علیہ السلام کا فلسفہ، کیا ایک مسلمان اسرائیلیات پر عمل کر سکتا ہے۔ تو دوسرا اور چوتھا عنوان یہ تو تقریباً ایک مسئلے کی شکل میں ہے اور ایک سوال جواب کی شکل میں ہے، لیکن دونوں تقریباً ملتے جلتے مضمون ہیں، ایک ہی مسئلے کو بیان کرنے سے واضح ہو جائیں گے۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام کا فلسفہ یہ ایک عقیدہ اور نظریہ ہے، انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت کروں گا۔ سب سے پہلے جو میں نے 3 سوال کیے کہ قرآن ان کو بیان کرتا ہے، سابقہ امتوں کو ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اور ان کے حوالے سے ہمیں کیا نظریہ رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن پاک کو اگر آپ دیکھیں تو جا بجا بھرا پڑا ہے اس حوالے سے کہ قرآن نے سابقہ امتوں کا ذکر کیا اور ان کے اعمال صالحہ اور اعمال بد کو بھی ذکر کیا، اور پھر بتلایا کہ اعمال بد کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا اور اعمال صالحہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، یعنی ان میں سے کامیاب کون ہوئے۔ ظاہر ہے اس میں پھر قرآن ہم سے یہی مطالبہ کرتا ہے کہ آپ ان لوگوں کا راستہ اختیار کریں جنہوں نے اعمال صالحہ اختیار کیے۔ یہ تو بالکل واضح سی باتیں ہیں۔ اگر آپ پہلا پارہ بھی پڑھیں، الحمد شریف سے اگر آپ شروع کریں تو حالانکہ یہ آغاز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی طرف اشارہ کر کے بتلا دیا کہ آپ نے ایسے لوگوں کے راستے پر نہیں چلنا جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، یا جو صحیح راستے سے بھٹک گئے ہیں اور بہرا روی کا شکار ہو کر اپنے لیے جہنم کا استحقاق ثابت کیا ہے۔ آپ نے ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلنا، بلکہ آپ نے چلنا ہے انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ پھر آگے چل کر کے ان لوگوں کو بیان بھی کیا: اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ انعام یافتہ لوگ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں اور صالحین ہیں۔ اب جو بھی ان چاروں کیٹیگری میں سے کسی میں آ جائے، ظاہر ہے انبیاء کا سلسلہ تو مکمل ہو چکا، اور باقی ہیں، اب ان میں اگر کوئی شامل ہو یا انبیاء کے راستے پر چلتے ہوئے صدیقین میں آ جائے، شہداء میں آ جائے، صالحین میں آ جائے۔ قرآن پاک نے بہت سے مقامات پر، جیسے کہ میں نے عرض کیا، سابقہ امتوں کے احوال ذکر کیے۔ سورۃ الشعراء میں
ایک ایک قوم کا نام لے کر اور ان کے جھٹلانے کو ذکر کیا، اور پھر ان پر اللہ کے عذاب کا تذکرہ فرمایا، اور جو لوگ انبیاء کی اتباع کرنے والے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے نجات عطا فرمائی۔ كذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو آ کر ڈرایا، سمجھایا اور بتلایا کہ بھئی انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں، میں تم سے کسی قسم کی اجرت نہیں مانگتا، کسی قسم کا تم سے مطالبہ نہیں کرتا، الا علی رب العالمین، وہ سب کچھ تو میرے رب نے مجھے عطا کرنا ہے، تم بس یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اور تقوی اختیار کرنے کا طریقہ یہ ہے وَأَطِيعُونَ، یعنی میری اتباع کرو، میری اتباع کرو گے تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے، تقوی کا جو مطالبہ ہے وہ پورا ہو جائے گا، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے گا، اس سے تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ لیکن قوم نے اسی طرح دھتکارا، اکثریت نے، اور آگے سے قتل کی دھمکیاں بھی دی، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، کہ اے نوح اگر تو ہمیں دعوت و تبلیغ سے باز نہیں آیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم تجھے پھر رجم کر دیں، گویا قتل کی دھمکیاں دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے کشتی بنائی، اس وقت بھی یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ لوگوں کے پاس یہاں پانی نہیں ہے، کوئی آس پاس دریا نہیں ہے اور آپ کشتی بنا رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو نجات دی، انہیں کامیاب قرار دیا، اور جو انکار کرنے والے تھے، جو آپ کا مذاق اڑانے والے تھے، آپ کو قتل کی دھمکیاں دینے والے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود فرمایا۔ اسی طرح آگے چل کے کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، حضرت ہود علیہ السلام نے بھی قوم عاد کو آ کر یہی پیغام دیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ میری اتباع کرو، واطیعون، میری اتباع کرو، میری اتباع کرو گے تقوی حاصل ہوگا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن ان لوگوں نے بھی پیغمبر علیہ السلام کا انکار کیا، اور ان میں سے جو انکار کرنے والے تھے، آپ کا مذاق اڑانے والے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا، اور جو آپ پر ایمان لانے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ قوم نوح کو طوفان بھیج کر غرق کیا، اور قوم عاد کو ہوا بھیج کر انہیں ہلاک کیا، اور قوم سمود، آگے پھر قوم سمود کا تذکرہ ہے کہ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، حضرت صالح علیہ السلام نے آ کر قوم سمود کو سمجھایا کہ بھئی اللہ سے، سب پیغمبروں نے یہی اعلان کیا، سب نے آ کر یہی کہا الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، کہ کسی کی اطاعت کرنے کے لیے، اتباع کرنے کے لیے بس اس کا امانت دار ہونا کافی ہے، تو میں امانت دار بھی ہوں اور ساتھ اللہ کا پیغمبر بن کر کے بھی آیا ہوں، تم پر لازم ہے کہ میری اتباع کرو۔ لیکن انہوں نے بھی آگے سے انکار کیا، انکار کرنے والے تھے، اللہ کے عذاب کے مستحق بن گئے، جو ایمان لانے والے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ ان پر بھی زلزلہ بھی آیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک چیخ کی آواز بھی آئی تھی، ایک آواز سے بھی ان کو ہلاک کیا گیا، دونوں قسم کے ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجے۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، حضرت لوط علیہ السلام نے بھی آ کر یہی اعلان کیا
کہ اے میری قوم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، میری اتباع کرو، صحیح راستہ اختیار کرو، اس سے تمہیں تقوی حاصل ہوگا، تقوی حاصل ہونے سے آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی۔ لیکن انہوں نے بھی اپنی برائیاں نہیں چھوڑی اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا انکار کیا، جس کے نتیجے میں ان پر اللہ کا عذاب آیا، پتھروں کی بارش ہوئی۔ مسومۃ عند ربک، قرآن دوسری جگہ بیان کر رہے کہ سب نشان زدہ تھے، ان سب کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ جو آپ پر ایمان لانے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ اسی طرح اصحاب مدین، جسے قرآن نے ایک مقام پر اصحاب الایکہ کہا ہے، اور بعض مفسرین نے یہ کہا کہ بھئی اصحاب مدین اور تھے، ان کو ہلاک کیا گیا، پھر جو باقی بچے تھے ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام پیغمبر بن کر کے تشریف لائے اور ان کو سمجھایا، الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ لیکن ان لوگوں نے بھی آپ کی نافرمانی کی اور ناپ تول میں کمی کرنے کو نہیں چھوڑا، ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیجا، جس سے یہ سب لوگ بھی ہلاک ہو گئے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ جو میں نے 4-5 پیغمبروں کا ذکر کیا اور ان کی اقوام کا، ان سب میں قدر مشترک اگر آپ دیکھیں، قرآن میں اور بھی کئی مقام پر ذکر ہے ان قوموں کا، اور تقریباً پورے قرآن پاک میں 28-29 کے قریب پیغمبروں کا ذکر ہے۔ ویسے تو 1.25 کے قریب پیغمبر ہیں، ہم سب پر اجمالاً ایمان لاتے ہیں، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منتخب کردہ پیغمبر تھے ہمارا ان پر ایمان ہے، ان کا بھی جن کا ہمیں نام تک نہیں معلوم، اور ان کا بھی جن کے بارے میں قرآن تفصیل سے بیان کرتا ہے، اجمالاً بیان کرتا ہے، جیسے بھی بیان کرتا ہے، آمنا و صدقنا۔ لیکن اس پارے کا انتخاب کرنے کی میری وجہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الفاظ سب جگہ قدر مشترک ذکر کیے، جو میں نے ہر واقعہ سناتے ہوئے ذکر کیے ہیں کہ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ تو اس میں ہمارے لیے پیغام ہے۔ اصل میں یہ واقعات سنانے کا مقصد قرآن کا کوئی ٹائم پاس کرنا نہیں ہے، یا قرآن کو کوئی کتابی شکل دینا نہیں ہے، بلکہ بار بار اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں۔ اے مخاطب، پڑھنے والا، اس وقت میں اور آپ ہیں، جو بھی مخاطب ہو تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کس کیٹیگری میں آتا ہوں، اطاعت کرنے والوں میں یا نافرمانی کرنے والوں میں، تقوی اختیار کرنے والوں میں یا تقوی سے بھاگنے والوں میں۔ میرے اندر خشیت الہی ہے یا نہیں ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہے یا نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو غور کرنا مقصود ہے ان احوال کو بتانے سے۔ باقی سابقہ شریعتیں اور ان کا حکم کیا ہے، یاد رکھیے اس حوالے سے ہمارا نقطہ نظر یہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ 3 قسم کی روایات ہو سکتی ہیں۔ اسرائیلی روایات، کیا ایک مسلمان اسرائیلیات پر عمل کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ اسرائیلی روایات کہتے کس کو ہیں۔ تو اسرائیلی روایات عام طور پر ان کتب کو کہا جاتا ہے جو سابقہ آسمانی صحائف میں یا آسمانی کتب میں کوئی بات ذکر کی گئی ہے، خواہ وہ تورات میں ہو، انجیل میں ہو، زبور میں ہو، یا اور صحائف میں ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان اسرائیلیات پر عمل کرے یا نہ کرے۔ تو اسرائیلیات میں نے عرض کیا کہ 3 قسم کی ہو سکتی ہیں، یا تو وہ اسرائیلیات یعنی تورات اور زبور انجیل میں آنے والی باتیں ایسی ہوں گی جو قرآن اور احادیث نبویہ جو متواترہ ہیں، مشہورہ ہیں، ان کے ساتھ صراحتاً ٹکراتی ہیں۔ قرآن کچھ اور کہتا ہے اور اسرائیلیات کچھ اور کہتی۔ مثلا حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بعض باتیں بعض کتابوں میں
اسرائیلیات میں لکھی ہیں جو ان کی شایان شان نہیں ہے۔ اب ہمارا قرآن ہمیں بتاتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ٹھیک ہے ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں، بعض کا مقام اور مرتبہ زیادہ، بعض کا کم۔ لیکن ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ مل کر بھی، بڑے سے بڑا صحابی، کسی ادنا سے ادنا پیغمبر، اب ادنا پیغمبر کا مطلب تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کے اعتبار سے، وگرنہ ہماری نظر میں کوئی ادنا نہیں ہے، سبھی اعلیٰ ہیں، تو کسی پیغمبر سے مقام اور مرتبے میں نہیں بڑھ سکتا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک اور بات ارشاد فرمائی، آپ حضرات کی برکت سے میرے ذہن میں آ گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے انا خیر من یونس بن متى علیہ الصلاۃ والسلام، کہ میں یونس بن متى سے افضل ہوں۔ حالانکہ پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف حضرت یونس نہیں، تمام انبیاء سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، برتر ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرمایا اس چیز سے، انا خیر من یونس بن متى، کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متى سے افضل ہوں۔ اس کی وجہ باقاعدہ ذکر کی ہے مفسرین نے کہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اپنی امت کو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ انبیاء کی اس انداز میں تعریف کرنا، آپس میں کمپیئر کر کے اس انداز میں تعریف کرنا کہ ایک کی تعریف اور دوسرے کی تنقیص ہو رہی ہو، یا کسی کی تعریف کرنے سے دوسرے پیغمبر کی تنقیص لازم آتی ہو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ویسے آپ بیان کریں مقام اور مراتب، کسی کے بھی کرنے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مراتب بیان کرنا تو ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے اور ضروری بھی ہے نجات کے لیے، اور الحمدللہ ہر مسلمان کرتا بھی ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس سے یہ مقصود نہیں ہوتا کہ کسی دوسرے پیغمبر کی تنقیص کی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ سمجھایا کہ کسی بھی پیغمبر کی اس انداز میں تعریف کہ دوسرے کی تنقیص ہوتی ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ پیغمبر تو اپنی جگہ وہ تو بہت اعلیٰ ہستیاں ہوتی ہیں، آپ نے تو دو بھائیوں میں، دو بہنوں میں، دو دوستوں میں، دو ملنے والوں میں بھی اس انداز میں ان کو کمپیئر کرنے سے منع کیا ہے جس سے دوسرے کی تنقیص ہوتی، جس سے دوسرے کے دل میں رنج اور غم پیدا ہوتا ہو۔ یہ جو ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی بیٹھے ہوں تو 2 سرگوشی نہ کریں، کیوں منع کیا؟ تاکہ تیسرے کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ میرے بارے میں کوئی بات ہوگی، وہ شک میں مبتلا نہ ہو، غم کی کیفیت میں نہ پڑے۔ تو شریعت نے تو اتنا لحاظ کیا ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنے ایک بیٹے کو کچھ گفٹ دیا ہے، تو آپ اس پر گواہ بن جائیے۔ تو آپ نے پوچھا آپ کی اور اولاد بھی ہے؟ فرمایا جی۔ آپ نے فرمایا اس کو بھی دیا؟ فرمایا نہیں دیا۔ تو آپ نے فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، میں ظلم پر، مقصد یہ تھا کہ جب اس کو آپ نے دیا ہے تو دوسرے کو بھی دینا چاہیے، یا پھر دونوں کو نہیں دینا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ہر معاملے میں اس چیز کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے کہ اس انداز میں کسی کو اچھا کہنا، کسی کو کچھ دینا کہ دوسرا اس سے غم میں مبتلا ہو، دوسرے کو تکلیف ہو، دوسرے کی تنقیص ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اسرائیلیات کے بارے میں، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں انہوں نے لکھی ہیں، اور قرآن ہمیں یہ بیان کرتا ہے، ہمیں یہ بتاتا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ بناتا ہے اور ہے کہ کسی نبی کے بارے میں ادنا سے ادنا گستاخی کرنا
ادنا سے ادنا ایسے الفاظ استعمال کرنا جس سے پیغمبر کی شان میں کمی ہوتی ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، قرآن پاک میں واضح پیغام ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام کہا کرتے تھے راعنا، ہماری رعایت کیجیے۔ تو منافقین اسی اس میں وہ راعینا تھوڑا کھینچ کر کہہ دیتے، اور جب کوئی پوچھتا تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو راعینا کہا ہے، ہماری بھی رعایت کیجیے۔ لیکن راعینا کہہ کر وہ یہ کہہ رہے ہوتے تھے اے ہمارے چرواہے، گویا آپ کی شان میں گستاخی کر رہے ہوتے تھے۔ تو ایسا لفظ جس سے امکان تھا اس بات کا کہ کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھا لے، جیسے منافقین اٹھاتے تھے، بلکہ فائدہ تو نہ کہیں، اپنے لیے ان کے لیے تو نقصان ہی تھا، تو کوئی ایسے نہ کہے، کسی مسلمان سے انجانے میں یہ الفاظ نہ نکل جائیں، تو شائبہ ہی ختم کر دیا۔ فرمایا آپ نے آئندہ انظرنا کہنا ہے کہ ہمارا خیال کیجئے، وہ ہماری بات سنیے، یہ کہنا ہے، راعینا آپ نے نہیں کہنا، تاکہ اس قسم کا شک و شبہ ہی ختم ہو جائے۔ تو پہلی بات یہ ہوئی، اسرائیلی روایات اگر قرآن اور احادیث سے، نصوص صریحہ سے اگر ٹکراتی ہوں تو پھر اسرائیلیات پر عمل کرنا، ان کو لینا، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اور قرآن پاک اور ظاہر ہے جو ہماری نصوص ہیں ہم انہی کو لیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ایسی ہیں اسرائیلی روایات جنہیں قرآن نے باقاعدہ بیان کیا ہے، احادیث نبویہ میں ان کی وضاحت موجود ہے، خود قرآن نے انہیں ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد ہمیں منع نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ ہم نے ان پر بھی لازم کیا تھا اور آپ پر بھی لازم کیا۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، کہ ہم نے ان پر لازم کیا تھا، یہودیوں پر، جان جان کے بدلے میں، آنکھ آنکھ کے بدلے میں، ناک ناک کے بدلے میں، کان کان کے بدلے میں، یعنی اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی بدلہ لیا جائے گا۔ والجروح قصاص، اور زخموں میں بھی قصاص ہوگا۔ اب اس کے بعد قرآن نے اس کو منع نہیں کیا، تو اب وہ کام ہمارے لیے بھی وہ حکم ویسا ہی ہوگا جیسا کہ سابقہ شریعتوں میں بیان ہوا، اور ہم پر بھی ویسے لازم ہوگا جیسے سابقہ لوگوں پر لازم تھا۔ لیکن اس لازم ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ سابقہ شریعتوں میں ہے، بلکہ اس کے لازم ہونے کی وجہ یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بیان کر کے ہم پر لازم کیا ہے۔ جیسے بعض نادان لوگ وہ واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ بھئی آیت الکرسی تو شیطان نے سکھائی تھی، وہ ایک لمبا واقعہ ہے، میں اس واقعے کی طرف نہیں جاتا، وقت مختصر ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال پر مقرر تھے، تو تیسری مرتبہ میں شیطان نے ان کو آیت الکرسی سکھائی کہ اس سے مال کی حفاظت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تو حضور نے فرمایا کہ بندہ تو وہ بہت جھوٹا ہے، لیکن یہ بات اس نے سچی کہی ہے۔ تو اس سے ہمارے بعض نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ آیت الکرسی شیطان نے ابو ہریرہ کو سکھائی تھی، اور بھائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے نہیں سکھائی تھی، ہاں اس نے یہ کہا تھا کہ اس کے پڑھنے سے یہ فائدہ ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے اصل کہ فائدہ ہوگا، اور قرآن نے اسے خود ذکر کیا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پوری تفصیل سے موجود ہے۔ تو ہم جو اسے پڑھتے ہیں اس کے سکھانے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ اسے قرآن نے بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فوائد و ثمرات ذکر کیے ہیں، تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیمپ لگنے کے بعد ہمارے لیے وہ چیز حجت بنی ہے، ہم پر لازم ہوئی ہے۔ تو دو باتیں ہو گئیں، قرآن اور احادیث کے مخالف ہوں تو چھوڑ دیں گے، قرآن و حدیث کے اگر
خود قرآن نے اسے بیان کیا ہو، قرآن اور حدیث کے موافق ہوں، تو پھر ظاہر ہے اس کو ہم لے لیں گے۔ اچھا، یہ اتنی تفصیلات بتانے کی وجہ کیا ہے اسرائیلیات کے حوالے سے؟ آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھئی ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب ہمارے پاس قرآن اور حدیث نبویہ موجود ہیں، تو ہمارا اسرائیلیات سے کیا کام ہے؟ تو بات یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس کورس میں آنے کے بعد عام انسان نہیں رہے، بلکہ آپ اہل علم میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ آپ علم سیکھ رہے ہیں۔ تو اہل علم میں سے ہونا یہ ایک اعزاز بھی ہے، اور ان کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو قرآن کے علاوہ باقی جتنی کتب ہیں ان میں تحریفات ہوئی ہیں۔ اب اگر آپ کے سامنے وہ بات آتی ہے تورات، انجیل اور زبور میں سے کسی کی، آپ اس کا اگر صراحتاً انکار کر دیں اسرائیلی روایت کا، تو عین ممکن ہے آپ نے غلط کیا ہو اور وہ اللہ کی طرف سے ہو۔ اگر آپ اس کا اقرار کر لیں کہ ہاں ٹھیک ہے بھئی، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، عمل کرنا چاہیے، تو عین ممکن ہے وہ اللہ کی بات ہی نہ ہو، کسی نے اپنی طرف سے لگا دی ہو۔ تو اس لیے یہ باتیں سیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے اہل علم کے لیے، خاص طور پر کہ کون سی بات ہم نے لینی ہے اور کون سی بات ہم نے نہیں لینی، کس پر عمل کرنا ہے اور کس پر ہم نے عمل نہیں کرنا۔ تو جی، تیسری بات، اگر اسرائیلی روایت ایسی ہے جو قرآن اور حدیث کے مخالف بھی نہیں ہے لیکن موافق بھی نہیں ہے، موافق نہ ہونے کا مطلب دوسری شک میں واضح کر چکا ہوں، یعنی قرآن اور حدیث نے اسے بیان نہیں کیا، قرآن اور حدیث نے اسے ذکر نہیں کیا، تو ایسی روایات، ایسی عبارتیں جو ہمیں ملتی ہیں، اس کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس حوالے سے اہل سنت والجماعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ فضائل میں لی جا سکتی ہیں، یعنی محض واقعات ہوں اور وہ واقعات قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہوں، ٹھیک ہوں، تو انہیں لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر اس سے کوئی فضیلت ثابت ہوتی ہو کسی چیز کی، تب بھی کوئی حرج نہیں، دعوت و تبلیغ کے لیے بھی بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن اس سے شریعت کا کوئی حکم ثابت کرنا، شریعت کے کسی حکم کو اس کی وجہ سے چھوڑ دینا، ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ آخری عنوان ہے آج کا، نزول عیسیٰ علیہ السلام کا فلسفہ۔ چونکہ سابقہ امتوں کا عنوان ہے قرآن اور سابقہ امتیں، تو سابقہ امتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں، ایسے پیغمبر گزرے ہیں جن کے بارے میں قرآن خود بیان کرتا ہے کہ وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ اب یہ بات بظاہر ہمارا جو لبرل طبقہ ہے اور دین سے لگاؤ بھی رکھتا ہے اور رکھتا بھی جدید طرز کا ہے، یعنی اپنی مرضی کا اسلام چاہتا ہے، جیسے ہمارے غاندھی صاحب ہیں، انہوں نے واضح طور پر انکار کیا ہے اس کا، نزول عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن اسے بیان کرتا ہے کئی جگہ اشاروں سے، کئی جگہ واضح طور پر۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک، اس میں رفع الی السماء کا ذکر ہے۔ اچھا، رفع الی السماء کا ہے، میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں جس سے ان کے آنے کا بھی پتہ چلے۔ قرآن پاک میں ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپنے میں بھی بات کی اور کہولت میں بھی بات کریں گے۔ کہولت عام طور پر کہا جاتا ہے بڑی عمر کو، 40 سال سے اوپر کی عمر کو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا آسمانوں پر، ایک قول کے مطابق آپ کی عمر 33 یا 35 برس تھی،
اب دیکھیں، بچپن میں بات کرنا یہ ایک عجوبہ ہے، ممکن نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بات کی وہ بطور معجزے کے تھی، اس لیے اسے قرآن نے بیان کیا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ۔ مہد ویسے بچپنے کو نہیں کہتے، مہد کہتے ہیں اس جونگڑے کو جس میں بچے کو رکھا جاتا ہے۔ اب دودھ پیتا بچہ وہ ظاہر ہے بات تو نہیں کر سکتا، تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے اس میں بھی بات کی اور اپنی والدہ مریم علیہ السلام پر لگنے والی تہمت کو دور کیا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا ہے، کتاب عطا کی ہے، فلاں فلاں ساری تفصیلات۔ اور اب کہولت میں بات کرنا یہ بھی کوئی عجوبہ نہیں ہے، ہر کوئی بات کرتا ہے، کئی ہم میں سے 40 سال سے اوپر ہیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنا خاص طور پر کہ وہ کہولت میں بھی بات کریں گے، اس سے لگتا ہے یہ بھی کسی معجزے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو وہ معجزہ تبھی بنتا ہے جب یہ بات مانی جائے کہ وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ اور بھی آیات ہیں، ایک اور مقام پر فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو قیامت کی ایک نشانی ہے، فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، اس کے بارے میں آپ شک میں نہ پڑ جائیے۔ تو قیامت کی جہاں نشانیاں ہیں، سورج کا مغرب سے نکالنا اور خروج دجال، ورود یاجوج ماجوج، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا تشریف لانا، تو اسی طرح ہے نزول عیسیٰ علیہ السلام۔ اور احادیث مبارکہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے، بڑی تفصیل سے بیان کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، یہاں تک فرمایا کہ دمشق کی جامع مسجد پر تشریف لائیں گے، اور 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، پانی ان کی زلفوں سے ٹپک رہا ہوگا جیسے ابھی ابھی غسل کر کے تشریف لائے ہوں، اور نماز کے لیے تشریف لائیں گے، تکبیر کہی جا چکی ہوگی، تو امام ہٹے گا اور ان سے کہے گا کہ آپ تشریف لائیں، وہ کہیں گے نہیں آپ نماز پڑھائیں کیونکہ تکبیر ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر مسرور بھی ہوئے اور فرمایا کیسا عالم ہوگا کہ جب تم میں ایک پیغمبر موجود ہوگا لیکن تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا، یعنی اس امت کے شرف کو ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں مصلی پر کھڑا ہونے والا وہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ باقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر، اس وقت وہ کوئی پیغمبر کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ باقی ان کی جو ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیے کو رکھ دیں گے، یعنی جزیہ بھی ختم ہو جائے گا، ہر طرف فراوانی ہوگی۔ اور قرآن نے کہا ایک مقام پر کہ تمام اہل کتاب جو اس وقت تو ان کو رب بنائے بیٹھے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، یعنی اس بات پر کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے، اور ایسی ان کے حوالے سے کوئی عقیدہ اور نظریہ جو اس وقت پھیلے ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔